صومالیہ والے ایشو پہ کہاں تک پہنچی اور کتنی وہ توان کی جو رقم تھی وہ کتنی پوری ہو گئی ہے؟ دیکھیں صومالیہ والے کیس میں ہم نے جو اپنی طرف سے ارینجمنٹ کرنا تھا وہ پورا کر دیا ہے. جو اونر ہے جو ایرانین نثار ہے اور جو ملیشیا کا فلیگ شپ چلاتا تھا اس نے ابھی تک باقی ارینجمنٹ کرنا تھا, اس کا کوئی حتمی جواب نہیں دیا اور ہم اس سلسلے میں جو ہے وہ تغدو کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس سلسلے میں بحری قزاق جو ہیں وہ خاصے ناراض ہیں, خاصے بپرے ہوئے ہیں اور ہمارے لوگوں پر بڑا پریشر ڈال رہے ہیں. انہوں نے یہ تک ہم سے کہا کہ جی آپ اپنے پیسے دے دیں اور اپنے بندے چھڑوا لیں, جس کا ہم نے صاف انکار کر دیا. اب ہم اسی دو میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے ملیشین حکام سے بھی کہا ہے کہ جی آپ کا فلیگ شپ ہے, آپ کے پاس جو ایرانین اونر ہے اس کو جو ہے وہ آپ اس بات پر مجبور کریں کہ جو اس نے کمٹمنٹ کیا تھا اس کمٹمنٹ کو پورا کرے اور اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے تمام وسائل کو بروکار لایا جائے. ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 1-2 روز میں اس کے حتمی نتائج سامنے آ جائیں گے اور انشاءاللہ اس میں پیش رفت ہو جائے گی. اچھا, کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی رہائی متوقع ہے؟ میں سمجھتا ہوں اگلے 2 ہفتوں میں یہ سارے انتظامات مکمل ہو جائیں گے. ہم نے ملیشین حکام سے بات کی ہے اور انہوں نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 دن میں اس کا حتمی نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا. چنائے صاحب, آپ کراچی کو لیڈ کر رہے ہیں, CPLC کو لیڈ کر رہے ہیں, تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کی واردات میں اضافہ ہو چکا ہے, بھتہ خوری سے لوگ پریشان ہو چکے ہیں, تو اس حوالے سے آپ اپنے کیا نظریات رکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن وہ نہیں ہے جو ڈیزائرڈ ہوتی ہے, جو اطمینان بخش کھلا سکتی ہے. شہر میں ٹارگٹ کلنگ بھی ہوتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسٹریٹ کرائمز بھی جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور تیسرا بھتہ خوری کے بھی واقعات جو ہیں وہ منظر عام پر آ رہے ہیں. ہمیں یہاں پر ہم نے اکثر یہ کہا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز مل کر بیٹھیں, اس ٹارگٹ کلنگ کا یا رینڈم کلنگ کا جو ہے وہ ایک نتیجہ سامنے لے کر آئیں اور اس پر جو ہے وہ ڈیبیٹ کریں اور جو عناصر اس میں ملوث ہیں ان کو نہ صرف گرفتار کریں بلکہ ان کے اوپر سے کوئی بھی پیٹرنیج نہ ہو. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب مل جل کر بیٹھیں گے تو اس مسئلے کا حل ضرور نکلے گا. کراچی ایک ایسا شہر نہیں ہے کہ جس میں امن و امان کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنا کوئی ناممکن سی چیز ہے, ایسا نہیں ہے. جب سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے اور اس کا کوئی حل نکالیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ حل بھی سامنے آئے گا اور شہر میں امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بہتر بھی ہو جائے گی. اچھا چنائے صاحب, خاص کر سندھ کی کراچی کی ایک جو اغوا برائے تاوان, اس سال میں کتنے کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں اور کتنے پہ جو ہے آپ نے لوگ گرفتار ہیں؟ دیکھیں, تقریباً 40 کے قریب اغوا برائے تاوان کے کیسز جو ہیں وہ اس سال رجسٹر ہوئے ہیں اور ہم نے اس میں تقریباً 33 کے قریب کیسز جو ہیں وہ سالو کر لیے ہیں. باقی کیسز آن گوئنگ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ان کو بھی سالو کر لیا جائے گا. اچھا جناب صاحب, موبائل سنیچنگ میں جو ہے روز بروز اضافہ ہو جا رہا ہے اور اس کے اوپر آپ نے کوئی لائے عمل اختیار کیا ہے جس سے بھی اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, موبائل سنیچنگ کراچی میں کافی بڑی تعداد میں ہو رہی ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ مختلف عملی اقدامات کیے گئے ہیں. PTA کو بھی ہم نے لکھا ہے جس میں IME بلاک وغیرہ کرنے کی فیسلٹی ہم نے مانگی ہے. ساتھ ساتھ جو سینسیٹیو پوائنٹس ہیں اس کو ہم نے پولیس کے متعلقہ حکام جو ہیں پولیس کے ان کے ساتھ ڈسکس بھی کیا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ نفری کی تعیناتی اور وہاں پر واچ ڈاگ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں تاکہ نہ صرف اس مرض پہ قابو پایا جا سکے بلکہ شہریوں کو اس سے نجات بھی دلائی جا سکے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے CPLC کوئی ایسے اقدامات کرے گی جس میں موبائل سنیچنگ میں جو ہے کمی لائی سکتا ہے؟ دیکھیں, CPLC ایک سپورٹو باڈی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی. ہم کوئی فورس نہیں ہے. فورس ہمیشہ ہمارے ساتھ پولیس ہوتی ہے, رینجرز کا بیک اپ ہوتا ہے اور یہ اسی طرح سلسلہ چلتا ہے. ہم انویسٹیگیشنز میں جو ہے وہ پولیس کو بھی مدد دیتے ہیں, دوسرے اداروں کو بھی مدد دیتے ہیں اور یہاں بھی جو اس کے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, جو ڈیٹا بیس بنا ہوا ہے, اس کی مدد سے ہم نے پولیس حکام سے بھی بات کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ڈیٹا کی مدد سے اس پر عمل کرنے سے جو اسٹریٹ کرائمز ہیں بالخصوص موبائل چھیننے کی واردات ہیں اس پہ خاصی کمی بھی آ سکتی ہے اور اس پہ قابو بھی پایا جا سکتا ہے. اچھا چنائے صاحب, کیونکہ آج کل جو بھتہ خوری کی وارداتیں ہو رہی ہیں وہ زیادہ تر یہی ہو رہی ہیں کہ پہلے وہ کال کی جاتی ہے, کال کے بعد جو ہے وہ بھتہ خور بھاری رقم طلب کرتے ہیں اور اس میں بھتہ خوری کے چکر میں جو ہے لوگ اپنی جان بھی گنوا رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے کوئی اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیے, بھتہ خوری میں سمجھتا ہوں کراچی میں ایک ایسا کرائم ہے کہ جس سے تاجر بری طرح متاثر ہے
اور اس سلسلے میں ہم نے اپنے پاس بھی سیل قائم کیا ہے. اس سلسلے میں ہم نے پولیس سے بھی کہا ہے, پولیس کا بھی ایک ایکٹیو سیل کام کر رہا ہے, رینجرز کا بھی ایک سیل اس پہ کام کر رہا ہے. ہم نے لوگوں سے بارہا کہا ہے کہ ان جو یہ کمپلینٹ سیلز بنے ہوئے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں, ان کمپلینٹ سیلز میں اپنی شکایت کا اندراج کرائیں. مگر آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید 70% کے قریب جو شکایات ہیں اس کا اندراج نہیں ہوتا, اور پھر تاجر برادری ظاہر ہے اس پہ پریشان بھی ہوتی ہے, اس پہ شور بھی مچاتے ہیں. ہم نے بارہا کہا ہے کہ جی آئیں ان سیل سے فائدہ اٹھائیں, اس پہ جدید ٹیکنیک کے مطابق چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ جس سے ہم نہ صرف ان بتہ خوروں پہ قابو پا سکتے ہیں بلکہ ان کو گرفتار بھی کروا سکتے ہیں. اچھا, آپ کیا واقعی یہ بات سچ ہے کہ کراچی کی معیشت جو ہے بتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے جب کراچی میں اور کراچی جیسے شہر میں کرائم بڑھے گا تو انویسٹمنٹ جو ہے وہ وہاں سے ڈٹر ہوگا, اور اس ڈٹرنس کی وجہ سے معیشت پر بھی بہت برا اثر آئے گا. ہم پوری طرح یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ شہر میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو, تاکہ ملک میں معاشی ترقی بھی ہو جائے, اور ملک میں جو معیشت کا پہیہ ہے جو کراچی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ 65% ریونیو جنریشن ہے اس کو جو ہے وہ بہتر بنانے میں مدد ملے. اچھا احمد چنائے صاحب, کوئی ایسا پیغام آپ پبلک تک پہنچانا چاہیں گے جس سے کسی کو جو ہے اویئرنیس ملے یا فائدہ؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی اہم ضرورت یہ ہے کہ تمام لوگوں کے لیے اور تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے ایک بھائی چارگی, محبت اور امن کی فضا قائم ہو جائے, اور لوگ ایک دوسرے کا اکرام کرنا اور ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھ جائیں, اور یہ سمجھ لیں کہ ہم جتنا بھی ایک دوسرے کی مدد کریں گے ہم شہر میں جو ہے وہ ایک امن و امان کو بھی فروغ دیں گے, ہم شہر سے جرائم کا بھی خاتمہ کروا سکیں گے, اور شہر میں اس محبت کی فضا سے, اس امن و امان کی فضا سے جو ہے وہ معاشی ترقی بھی ہوگی. تو ہمارا پیغام یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا اکرام کریں, ایک دوسرے کی عزت کریں, اور اسی میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کامیابی ہے. تھینک یو. شکار